بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج کی نشست کا عنوان ہے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البروج میں بھی فرمایا ہے، اور یہ تمام قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر ضعیف العمر ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دو تاکہ میں اس کو اپنا علم منتقل کر دوں۔ اس بادشاہ نے ایک لڑکا اس کو دے دیا۔ وہ لڑکا اب جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ جس راستے سے وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا اسی راستے میں ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس بھی جاتا اور اس عیسائی راہب کے پاس بھی جاتا۔ اس لڑکے کو اللہ کا تعارف جو وہ عیسائی راہب کرتا تھا وہ اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ روز اس کے پاس جاتا۔ اسی دوران جب وہ اس کے پاس لیٹ جاتا تو وہ جادوگر اس کو سزا دیتا۔ اس نے وہ حال احوال آ کے اس عیسائی راہب کو بتایا کہ میں جب یہاں سے لیٹ جاتا ہوں تو وہ جو جادوگر ہے مجھے سزا دیتا ہے۔ تو عیسائی راہب نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ جب بھی تم اس کے پاس لیٹ جاؤ تو تم نے اسے کہنا ہے کہ میں گھر سے ہی لیٹ آیا ہوں، اور جب تم گھر لیٹ جاؤ تو تم نے اس کو کہنا ہے، گھر والوں کو کہنا ہے کہ میں جادوگر کے ہاں سے لیٹ آیا ہوں۔ تو اس سے تم کو دونوں طرف سے تم بچ جاؤ گے۔ چنانچہ وہ لڑکا بالکل ایسے ہی کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ اسی تلاش میں تھا کہ مجھے کسی طرح پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پہ۔ تو ایک دن جب وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور اس نے دونوں طرف سے لوگوں کی آمد رفت کو روک رکھا تھا۔ اب اس لڑکے نے نیچے سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں اب اللہ سے اس کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ۔ اس نے وہ پتھر اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، اگر وہ عیسائی راہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو وہ جانور اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، بہت اس کا نام ہوا۔ تو اگلے دن جب وہ اس راہب کے پاس واپس آیا تو اس نے اس کو یہ قصہ بتایا کہ کل یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس عیسائی راہب نے اس کو کہا کہ اب تم مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، اب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، تو تم پر سختیاں آئیں گی، لیکن اب جب تم پر سختیاں آئیں تو میرا نام نہ لینا۔ مجھے پتہ ہے کہ اب تم پر سختیاں آئیں گی، کیونکہ حق پر جو چلتے ہیں اور جو حق پر چلتے ہوئے سامنے بالکل آ جاتے ہیں ان کو سختیاں مصیبتیں آتی ہیں، تو تم نے کسی طرح بھی میرا نام نہیں لینا۔ تو اب وہ لڑکا جن لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا، چاہے ان کو کوئی بھی مرض ہوتا، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا اور ان لوگوں کو شفا دے دیتا۔ یہی تذکرہ جب چلتے چلتے بادشاہ کے ایک وزیر کے پاس پہنچا جو خود بھی نابینا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ لڑکے کے پاس جاؤں۔ وہ تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اس نے اس سے دعا کی، التجا کی۔ تو پھر لڑکے نے کہا کہ میں تمہارے لیے اور سب کے لیے دعا تبھی کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی تبھی کروں گا جب تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ گے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کو اپنا مالک مانتا ہوں۔ تو پھر لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور اس وزیر کو آنکھیں مل گئیں۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو پھر اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے وزیر کی آنکھیں آج لوٹ آئی ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم کو کیسے آنکھیں ملیں، کس نے آنکھیں عطا کی؟
تو اس وزیر نے کہا کہ میرے اور تمہارے مالک نے یہ آنکھیں مجھ کو عطا کی ہیں۔ اس پر وہ بادشاہ جو ہے وہ طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا اور سب کا مالک تو میں ہوں، تو پھر تم کس مالک کی بات کر رہے ہو؟ تو اس پر اس وزیر نے کہا کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے حکم پر اس وزیر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس وزیر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر اس نے اس لڑکے کا نام لیا، اس لڑکے کو لایا گیا، اس سے پوچھا، اسی بادشاہ نے تو اس کو اس جادوگر کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ تم اتنے جادو میں آگے نکل گئے ہو کہ تم لوگوں کو آنکھیں دینا شروع ہو گئے ہو۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ آنکھیں میں نہیں دیتا، بلکہ آنکھیں تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ دیتا ہے، میں تو صرف دعا کرتا ہوں۔ اس پر اس لڑکے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس لڑکے نے اس عیسائی راہب کا نام لے لیا، اس عیسائی راہب کو لایا گیا، تو اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ فرمائی۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے وزیر کو اس راہب کو ایک جگہ پر کھڑے کر کر ان کے سروں پر آرے رکھ دو، اور اگر یہ مجھ کو مالک مان لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں مانتے تو وہ آرا چلا دو اور ان کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اس وزیر نے اور اس راہب نے وہ آرا خود پر چلوا لیا، لیکن حق پر قائم رہے، دین حق کو نہیں چھوڑا۔ اس تمام تنگیوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود، اس تشدد کے باوجود، اس ظلم و زیادتی کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اور وہ آرا ان کے سروں پر رکھ کر چلا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ پیچھے بچے اس لڑکے کے لیے اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو اس ایک پہاڑ کے اوپر لے کے جاؤ اور ادھر سے اس کو نیچے گرا دو، اگر یہ مجھ کو مالک نہ مانے۔ اس کے جو سپاہی تھے اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، تو اس پر اس لڑکے نے دعا کی، یا اللہ جس طرح مرضی تو چاہے لیکن مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس پر وہ پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، اور تمام سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور وہ لڑکا بچ گیا۔ تو وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، وہ تمام ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نے اپنے مزید سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو دریا کے بیچوں بیچ لے جا کر اس میں پھینک دو، اگر یہ مجھے مالک نہ مانے۔ چنانچہ انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا، لے کے گئے، کشتی میں بٹھایا اور دریا کے بالکل بیچوں بیچ پہنچے۔ تو اس لڑکے نے پھر دعا کی کہ یا اللہ جس طرح تو مرضی چاہے ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کے ساتھ اس کشتی کو الٹا دیا، وہ کشتی الٹ گئی اور تمام سپاہی مر گئے، لیکن وہ لڑکا پھر بچ گیا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کیوں نہ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دوں جس پر عمل کرتے ہوئے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس پر اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک سولی پر لٹکاؤ اور میرے ترکش سے تیر نکال لو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر وہ تیر چلا دو، تو گویا میں قتل ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن اس بیچ تمہاری تمام رعایا جو ہے وہ حاضر ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ اس نے ایک مجمع کا اعلان کیا، مجمع کو بلایا اور اس لڑکے کو سولی پر لٹکا دیا۔ وہ لڑکا جب سولی پر لٹکا تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر کہا کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا مالک ہے، اس غلام کا مالک ہے، اور وہ تیر چلایا تو وہ تیر اس لڑکے کو لگا اور وہ لڑکا مر گیا۔
اس پر وہاں کھڑے تمام لوگ جو تھے انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو لڑکے کا دین تھا وہ حق دین تھا، وہ سچا دین ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو تھے وہ اسی لڑکے کے، یعنی کہ وہ تمام لڑکے مسلمان ہو گئے، وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو اس کے وزیر نے، بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ پہلے تو یہ لوگ تم سے ڈر کر اپنے دل ہی دل میں ایمان رکھتے تھے، اب تم نے یہ کیا ماجرا کر دیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے بآواز بلند جو ہے وہ دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس پر وہ بادشاہ مزید طیش میں آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو، زمین میں گڑھے کھودو اور ان گڑھوں میں آگ دہکا دو۔ تو ویسے ہی کیا گیا، گڑھے کھودے گئے اور گڑھوں میں آگ کو دہکا دیا گیا، اور اس بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے یہ تجویز دی، ان لوگوں کو یہ تجویز دی یا تو تم ایمان چھوڑ دو، اور اگر تم ایمان نہیں چھوڑتے اور اگر تم مجھے مالک نہیں مانتے اور اسی کو اپنا مالک مانتے ہو جو تمام کائنات کا مالک ہے، تو پھر اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگوں نے آگ میں جلنے کو ترجیح دی، لیکن اس بادشاہ کو مالک ماننے سے بالکل بھی انکار کر دیا۔ اب ایک عورت تھی، اس کا 2 سالہ بیٹا تھا، وہ تذبذب کا شکار ہوئی تو اللہ نے اس کے بیٹے کو زبان دی اور وہ بول اٹھا کہ اماں جان، آپ حق پر ہیں، دین حق پر ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بھی اس آگ میں کود جائیں، اور وہ عورت بھی اس آگ میں کود گئی۔ تو اسی قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم اللہ نے کھائی، وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ اب ادھر ہلاک تو وہ مسلمان ہوئے تھے، قتل تو وہ مسلمان ہوئے تھے جن کو گڑھوں میں ڈالا گیا، لیکن ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ دراصل وہ خندقیں کھودنے والے ہلاک ہو گئے، قتل اصحاب الاخدود، کہ انہوں نے تو ان مسلمانوں کو ایک بار موت دی تھی، صرف ان خندقوں میں، ان گڑھوں میں پھینک کر۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت جب ان کو جہنم میں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اس تکلیف سے گزارے گا، ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس جہنم میں جب پھینکوں گا اور ان کی جب یہ کھالیں سڑ جائیں گی تو میں ان کو ایک نئی کھال دے دوں گا، یعنی کہ وہ نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے، النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ بادشاہ اور اس کے وزیر کناروں پر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہے، کس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کو آگ میں دہکایا جا رہا ہے۔ وہ کناروں پر بیٹھ کر اس پر لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ زبردست خوبیوں والے پر ایمان لائے، یعنی کہ وہ اسی بات پر ان کی جان لے رہے تھے کہ وہ تمام مسلمان جو ہیں اللہ پر ایمان لائے اور اسی پاداش میں ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ اسی بات کا بدلہ، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو ماننے پر ہی ان کو آگ میں دہکایا گیا۔
الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ کہ جس کے قبضہ میں آسمان اور زمین ہیں اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں بولتا۔ یہ واقعہ کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا ہے، اور قرآن مجید کے مکمل ہونے پر یہ واقعہ پورے 100 سال پہلے کا ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے لوگوں کو نہیں بولے، اور ان کا ذکر سورۃ البروج میں فرما دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ میں اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور ان کی قربانیوں کا میں کل بروز قیامت ان کو بدلا دوں گا۔ اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کو جلاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، کسی بھی صورت میں ہم دین حق سے پیچھے نہ ہٹیں، دین حق کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹیں، دین حق کی اشاعت سے پیچھے نہ ہٹیں، اور ہر وقت تیار ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کے لیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں فلاح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔